بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک بیوی کی 4 نشانیاں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نیک بیوی کی 4 نشانیاں بیان فرمائیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ ان امرہا اطاعتہ، جب اس کو خاوند کسی بات کا حکم کرے تو وہ اس کے حکم کو مانے، ضد کرنے والی نہ ہو۔ ماں باپ کو اپنی بچیوں کی تربیت کرنی چاہیے اور سمجھانا چاہیے کہ تم خاوند کے پاس جاؤ گی تو ضد نہ کرنا، اپنی بات منوانے کے بجائے ان کی مان کر زندگی گزارنا، اسی میں برکت ہے۔ یہ بات ضرور سمجھانی چاہیے، کیونکہ میاں بیوی کا ناز و انداز کا ایک تعلق ہوتا ہے اور لڑکیاں اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ضد کرنے لگ جاتی ہیں۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، اور جب خاوند اس کی طرف دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ وہ گھر میں صاف کپڑے پہنے، ایسا نہ ہو کہ جب وہ گھر سے نکلے تو فیشنیبل کپڑے پہنے اور گھر میں بھنگن بنی پھرے۔ یہ بھی نہ ہو کہ گھر میں گندی سی بنی رہے اور اس کے بدن سے بو آ رہی ہو، اور باہر نکلے تو خوشبوئیں لگا کر نکلے۔ شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ ایک تو صاف ستھری بن کر رہے اور دوسرا اس کے چہرے پر خاوند کے لیے مسکراہٹ ہو، یہ نہ ہو کہ ہر وقت ہی منہ چڑھائے رکھے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، اگر خاوند کسی بات پر قسم کھا لے تو تم ایسا کرو کہ وہ اس کی قسم پوری ہو جائے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصْحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، جب خاوند گھر میں نہ ہو تو اس کے مال کی اور آبرو کی حفاظت کرے۔ ایک سروے کا موازنہ۔ مصنف لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک سروے پڑھ رہا تھا کہ بیویاں اپنے خاوند سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ اس میں مختلف ملکوں کی عورتوں کے حالات لکھے ہوئے تھے۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ جاپان کی بیویاں اپنے شوہروں سے بڑی محبت کرتی ہیں۔ جب شوہر کو کام کاج کے لیے، بزنس کے لیے گھر سے باہر جانا ہوتا ہے تو وہ دروازے پر آ کر الوداع کرنا اپنے اوپر لازم سمجھتی ہیں۔ اسی طرح جب شوہر گھر واپس آئے تو ان کا استقبال کرنا اپنے اوپر فرض سمجھتی ہیں۔ پھر لکھا ہوا تھا کہ تھائی لینڈ کی بیویاں بھی اپنے خاوندوں سے بڑی محبت کرتی ہیں۔ خاوند کو جب باہر جانا ہو تو اس کے جوتے صاف کر کے پاؤں میں پہنانا اپنے اوپر لازم سمجھتی ہیں۔ پھر لکھا ہوا تھا کہ جرمن کی عورتیں بھی اپنے خاوندوں سے بڑی محبت کرتی ہیں۔ اس کی مثال میں ایک واقعہ لکھا ہوا تھا کہ ایک دفعہ ایک خاتون گھر میں اپنے کپڑوں کی چھانٹی کر رہی تھی کہ کون سے کپڑے اب استعمال کے قابل نہیں، ان کو ویسٹ یعنی ردی میں ڈالنا ہے، اور کون سے کپڑے دھونے کے لیے لانڈری میں دینے ہیں۔ وہ یہ چھانٹی کر ہی رہی تھی کہ میاں نے کوئی کام کرنے کو کہا۔ اس نے بتایا کہ میں یہ چھانٹی کر رہی ہوں تاکہ ویسٹ کو لینے والا آئے گا تو وہ ناقابل استعمال کپڑے لے جائے گا۔ شوہر نے کہا لاؤ یہ کام میں کر دیتا ہوں، تم جاؤ وہ کام کر لو۔ اب شوہر صاحب نے چھانٹی کی۔ اس نے کیا کیا کہ غلطی سے جو نئے اور اچھے کپڑے تھے وہ اس سمت رکھ دیے جو ویسٹ کے لیے مخصوص تھا، اور ناکارہ کپڑے دھونے کے لیے لانڈری کے لیے مخصوص سمت میں ڈال دیے۔ اب ویسٹ یعنی ردی اٹھانے والا آیا اور سارے کارآمد کپڑے اٹھا کر لے گیا، اور لانڈری والا کارکن آیا اور ناکارہ اور پرانے کپڑے اٹھا کر دھونے کے لیے لے گیا۔ جب کپڑے دھل کر بیوی کے پاس آئے تو اس پر حقیقت کھلی کہ شوہر صاحب نے کیا غلطی کی۔ بیوی کو افسوس تو بہت ہوا، لیکن اس نے سوچا اب میں خاوند سے شکوہ کروں گی تو میرے کپڑے تو واپس نہیں آنے والے، لیکن خاوند کو افسوس ضرور ہوگا اور شرمندگی بھی ہوگی۔ لہٰذا اس نے خاوند کو اس کے متعلق بالکل کچھ نہ بتایا، اور پھر آہستہ آہستہ اس نے پھر اپنے نئے کپڑے بنا لیے۔ تو یہ واقعہ بطور دلیل لکھا ہوا تھا کہ جرمنی کی عورتیں اپنے خاوندوں سے بہت محبت کرتی ہیں اور ان کے لیے بہت قربانیاں دیتی ہیں۔ واقعی اس عورت نے خاوند کے ساتھ بہت ہی حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ ان کے لیے یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ انہوں نے اسے سروے کا حصہ بنا دیا۔ فقیر یہ واقعہ پڑھ کر موازنہ کر رہا تھا کہ ایک مسلمان عورت اپنے خاوند کے لیے کہاں تک جا سکتی ہے، وہ اپنے خاوند کی کتنی زیادہ وفاشار اور خدمت گزار ہو سکتی ہے۔ عاجز نے اندازہ لگایا کہ جتنی قربانیاں مومن عورتیں اپنے خاوندوں کے لیے دیتی آئی ہیں ان کی مثال ملنا مشکل ہے۔ مجھے ایک صحابیہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا خیال آیا کہ جس کا بیٹا بیمار ہو کر فوت ہو گیا تھا۔ شوہر گھر سے باہر کہیں سفر پر گئے ہوئے تھے۔ بیوی نے اپنے پیارے بیٹے کو دکھی دل کے ساتھ غسل دیا اور کفن پہنا کر لٹا دیا۔
اتنے میں شوہر بھی واپس آ گئے۔ رات کا وقت تھا۔ بیوی نے سوچا کہ یہ تھکے ماندے سفر سے آئے ہیں، میں اب انہیں یہ غمناک خبر نہ سناؤں، اور اگر سناؤں گی تو یہ اور زیادہ پریشان ہوں گے۔ اس نے انہیں کچھ نہ بتایا۔ شوہر نے بیٹے کی خیریت دریافت کی۔ اس نے جواب دیا کہ وہ سکون میں ہے۔ چنانچہ وہ بھی مطمئن ہو گئے۔ حتیٰ کہ رات شوہر نے بیوی سے صحبت بھی کی۔ آپ اندازہ لگائیں اس ماں کے غم کا جس کے بیٹے کی لاش گھر میں پڑی ہو، لیکن شوہر کے سکون کی خاطر سب کچھ برداشت کیا۔ صبح اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ بتائیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کے پاس اپنی کوئی امانت رکھوائے اور کچھ عرصے کے بعد واپس مانگے تو وہ خوشی سے واپس کر دینی چاہیے یا انکار کر دینا چاہیے؟ انہوں نے کہا ظاہر ہے کہ واپس کر دینی چاہیے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو بیٹے والی نعمت دی تھی وہ واپس لے لی ہے، اب ہمیں اس پر صبر کر لینا چاہیے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جب تم عورت ہو کر صبر کر سکتی ہو تو پھر میرا زیادہ حق ہے کہ میں بھی صبر کروں۔ صبح کے وقت انہوں نے یہ واقعہ نبی علیہ السلام کے سامنے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور اس رات کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا بیٹا دیا جس کا نام عبداللہ رکھا۔ ان سے آگے 9 علماء اور حفاظ پیدا ہوئے۔ یہ واقعہ یاد کر کے میں نے دل میں سوچا کہ ان بیچاروں کو کیا پتا کہ مومن بیویاں اپنے خاوندوں سے کتنی محبت کرتی ہیں اور ان کے لیے کتنی قربانیاں دیتی ہیں۔ دنیا کی بہترین عورت ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی محفل میں بات چلی کہ دنیا کی بہترین عورت کون سی ہے؟ کسی نے کوئی صفت بتائی اور کسی نے کوئی صفت بتائی۔ خیر بات چیت ہوتی رہی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کسی کام سے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ محفل میں یہ تذکرہ ہو رہا تھا کہ دنیا کی بہترین عورت کون سی ہے، ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میں بتلاؤں کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ فرمایا ہاں بتائیے۔ فرمایا دنیا کی سب سے بہترین عورت وہ ہے جو نہ خود کسی غیر مرد کی طرف دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اس کی طرف دیکھ سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ محفل میں واپس تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری اہلیہ نے دنیا کی بہترین عورت کی پہچان بتائی کہ جو نہ خود کسی غیر محرم کو دیکھے اور نہ ہی کوئی غیر محرم اسے دیکھ سکے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔